وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، او دعوے ایمان کرنے والو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم نے عقیدہ بھی میرے محبوب کے یاروں والا رکھنا ہوگا۔ تمہارا عقیدہ ابو بکر عمر عثمان و حیدر والا ہوگا، تمہارا عقیدہ بھی محمد عربی کے جان نثاروں والا ہوگا۔ ایمان لاؤ کما آمن الناس، تم ایمان لاؤ اس طرح کا ایمان جیسے نبی کے صحابہ لے کر آئے ہیں۔ بڑی توجہ سے سننا ہے، جیسے میرے یار کے اصحاب لے کر آئے ہیں، ایمان اس طرح والا چاہیے، عقیدہ اس طرح والا چاہیے۔ اب ذرا غور کرنا، داڑھی صحابہ جیسی، پگڑی صحابہ جیسی، نماز میں صحابہ کے ساتھ ہیں، وضو صحابہ جیسا ہو، لیکن جب عقیدے کی باری آئی قالوا انؤمن کما آمن السفهاء، کہنے لگے آؤ ہمیں اصحاب کی عقیدوں جیسا عقیدہ رکھنے کے لیے کہنے والوں، ان پاگلوں جیسا ایمان ہم نہیں لا سکتے۔ توجہ ہے جی، کیا ان پاگلوں جیسا ایمان لائیں؟ یہ تو نرے پاگل ہیں، نرے پاگل ہیں، ہم اپنے والا ایمان لائیں، ہم ان پاگلوں والا ایمان نہیں لائیں گے۔ میرے رب نے جوابی فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، او میرے محبوب کے صحابہ کو پاگل کہنے والے منافقوں نے نبی کے صحابہ کو پاگل کہا، نبی کے یاروں کو پاگل کہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ وجہ کیا تھی؟ توجہ یار، توجہ میری طرف رکھنا ہے، وہ سبب کیا تھا کہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کو منافق پاگل کہہ رہے تھے؟ میرے دوستوں، میرا جملہ پکا اپنے پلے باندھنا ہے۔ داڑیاں تو اسی طرح تھی، پگڑیاں تو ویسی تھی، سب اعمال ویسے تھے، لیکن فرق یہ تھا ادھر عقل تھی، صحابہ میں دیوانگی تھی۔ میرے نبی کے صحابہ میرے تیرے نبی کے ساتھ دیوانگی والا معاملہ کرتے تھے، دیوانگی کا تھا پیار کرتے تھے، دیوانگی کسی کیفیت کا اظہار ہوتا تھا۔ آج ذرا دیکھ کیوں منافقوں نے نبی کے صحابہ کو پاگل کہہ کے پکارا؟ اصل میں پاگل نہیں تھے وہ، میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کے عاشق تھے، میرے نبی کے دیوانے تھے، اور عشق کی دیوانگی میں بعض اوقات اس طرح کی حرکتیں ہو جاتی ہیں، دیکھنے والا پاگل کہتا ہے۔ اسی طرح نبی کے صحابہ سے بھی اس طرح کی حالتیں سرزد ہوئیں، منافقوں نے انہیں پاگل کہو، لیکن رب نے کہا او پاگل کہنے والو، اے مجھے اسی طرح کی دیوانگی درکار ہے۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ زلف دیکھی ہے ان سروں نے گدا دیکھی گئے۔ او میرے مصطفیٰ کے صحابہ، او میرے نبی کے عاشق، جس وقت ان سے کوئی پوچھتا کہ بتاؤ بتاؤ یہ دیوانگی اور فرزانگی کہتی ہے، تو ادھر سے گویا جواب آتا تھا کہ زلف دیکھی ہے کن سروں ہے
زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گدا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے ہے بک گیا جس نے لٹ گیا جس نے میری آقا کی ادا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے میری آقا میرے مدنی کریم آقا کے پیارے غلام کس قدر دیوانگی فرزانگی عشق پیار میرے نبی سے کرتے تھے. عروہ بن مسعود ثقفی یہ عرب کے کفار کا سفیر بن کر کیسر و کسرا کے محلوں درباروں میں جایا کرتا تو بڑا زیرک و عقل عاقل و دانا قسم کا یہ سفیر تھا. جب کفار مکہ سے میرے آقا وہاں سے ہجرت کر کے مدینے آئے کچھ سال گزرے انہیں کوئی خبر نہ ہوئی کہ محمد اور ان کے جانثار صحابہ کس حالت میں ہیں. انہوں نے سروے کرنے کے لیے ایک جاسوس بھیجا نام عروہ بن مسعود ثقفی ہے. اسے کہا کہ تو چیک کر کیا کہ ہم محمد اور ان کے جانثاروں کو شکست دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. عروہ نے 3 دن گزارے. ان 3 دنوں میں نبی کے صحابہ کی نمازیں بھی دیکھی ان کی داڑیاں بھی دیکھی ان کا مسواک بھی دیکھا ان کی پگڑیاں بھی دیکھی ان کے تہجد بھی دیکھے ان کے گھر بار اٹھک بیٹھک ان کے تمام حالات زندگی دیکھے. اب جب یہ عروہ واپس گیا دار الندوہ کے اندر جہاں جہاں ان کا کفار مکہ کا اسپیشل اجلاس ہوتا تھا اس اسپیشل اجلاس والی جگہ پر عروہ کو بلایا گیا. بول عروہ جاسوس بن کے گیا تھا کیا رپورٹ ہے تیری؟ عروہ بن مسعود کہنے لگا ارے میری رپورٹ فائنل اینڈ لاسٹ یہ ہے تم کبھی بھی محمد اور ان کے جانثاروں کو شکست نہیں دے سکتے. عروہ بن مسعود ثقفی بول تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ کہنے لگا دلیل یہ گئے جتنا ادب میں نے محمد کے صحابہ کو محمد کا کرتے دیکھو ہے اتنا ادب میں نے کسی بادشاہ کے نوکروں کو بھی اس کا کرتے نہیں دیکھا. کہا عروہ دلیل دے. کہنے لگا دلیل یہ گئے کہ ما تنخم النبی نخاما ما تنخم النبی نخاما الا وقعت فی کف احد منهم فضلق بیا جلدہ ووجہا. وہ کیا پوچھتے ہو؟ محمد کے یاروں کی جان نثاری محمد کے پیاروں کا عشق محمد کے صحابہ کا ادب محمد کے صحابہ کی فرزانگی. کہا بول عروہ کیا کہتا ہے؟ کہا کیا میں نے دیکھا اے ادھر محمد کھنگار مبارک دھوپ مبارک نیچے پھینکتے گئے وہ نیچے نہیں گرتا کوئی نہ کوئی یار لپک کر ہاتھ پہ اٹھا کے چہرے پہ ملتا ہے جسم پہ ملتا ہے. اذا تبدع النبی قادوا یقتتلون علی وضوئہ. ادھر محمد وضو کرتے ہیں تو ان کے جسم کا پانی نیچے نہیں گرتا کوئی نہ کوئی صحابی لپک کے اٹھاتا ہے اور اس طرح اس پانی کے حصول کے لیے لڑتے گئے. یوں لگتا ہے کہ ابھی ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے. او مکے کے کافرو اے جس محمد کے یار اس کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے وہ اس کا خون کا قطرہ کیسے برداشت کریں گے؟